عمران خان اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے حمایت اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں اور روزانہ ملک گیر جلسے کر رہے ہیں۔ آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ 65 سالہ عمران خان کے جلسوں میں شرکت کرنے والوں کی اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ پاکستانی رائے عامہ کے حالیہ جائزے ان کی پارٹی کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی مسلم لیگ کے مقابلے میں کچھ آگے دیکھتے ہیں، جبکہ انہی جائزوں کے مطابق پی ٹی آئی بڑی سیاسی طاقت پی 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 سے کافی آگے ہے۔ میں اور میری پارٹی اس وقت انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پچھلے 22 سالوں کے مقابلے میں بہترین تیاری میں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا چانس اچھا ہے۔ عمران خان کے سیاسی ستارے اس وقت سے عروج پر ہیں جب پچھلے سال نواز شریف کو عدلیہ نے کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیا تھا۔ نواز شریف کی پارٹی اور دوسرے گروپس عمران خان کو فوج کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے حریفوں کے خلاف بدنیتی پر مبنی کرپشن کیسز کرنے کا الزام عائد کرتے ہیں۔ تو ان کا نام پاناما لیکس میں نکلا اور آخرکار انہیں اربوں روپے کی کرپشن اور پاکستان سے باہر غیر قانونی طور پر پیسہ لے جانے کے الزام میں سزا ہوئی، اور وہ اس کے لیے فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، جیسا کہ یہ کوئی سازش ہو۔ کیونکہ میں عدالت میں گیا اور ان کے خلاف کیس جیت گیا تو وہ مجھے سازش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ادھر فوج کے ادارے بھی جمہوری نظام میں کسی قسم کی بھی مداخلت سے انکار کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ سویلین منتظمین کو آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غیر جانبدار مبصرین فوج کی مبینہ سیاسی انجینئرنگ پر فکر کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے شدت سے لڑا جانے والا الیکشن ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا سب سے گندا الیکشن بھی ہے۔ ہمیں انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہونے کے حوالے سے بہت گہری اور سنجیدہ شکوک و شبہات ہیں۔ ہمارے خیال میں اس وقت کی جانے والی پولیٹیکل انجینئرنگ کا مقصد انتخابات سے کوئی مخصوص نتیجہ حاصل کرنا ہے۔ ان الزامات کے باوجود کرپشن کے خلاف عمران خان کی کیمپین بڑی حد تک لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے، خصوصاً نوجوانوں میں جو تبدیلی چاہتے ہیں۔ ایاز گل کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔